بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اپنے گھروں میں۔ ایز وی ہیو لرن ان پریویس ویڈیو کہ من این انتی او من این انتا کہ ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں۔ سو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو آنسر دس کہ ہم لوگ کہاں سے ہیں، اس کو آپ کیسے عربک میں کہہ سکتے ہیں۔ وہ سہل کثیر و انا I am، انا means I، میں من means from، سے and پاکستان او انڈیا، انڈیا اور پاکستان ہاں۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں، انا من پاکستان اور انا من انڈیا۔ فی ہنا شو فی ہنا یہاں پہ پاکستان لکھا ہے، انڈیا دال اور با کو نوٹ کرے۔ شو یہاں پر با لگا دیے، یہاں پہ دال، انہوں نے پے کیوں نہیں لکھا؟ وائی ڈونٹ ہیو ریٹن پا اور ڈال ان ہیئر؟ کیونکہ پے اور ڈال جو ہے وہ عربک الفابیٹس یا لیٹرز کے اندر نہیں آتا، تو اس وجہ سے ہم جب اس کو پروناؤنس کریں گے وی آر گوئنگ ٹو پروناؤنس اٹ ایز پاکستان، انڈیا۔ طيب انا من سعودیہ، انا من سودان او اي مكان۔ کل راول پنڈی ہوا، لیس راول پنڈی ہوا راول بندی، اٹ از راول بندی۔ جیسا آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ پانڈا ہے تو پانڈا کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ۔ they don't pronounce it as پانڈا اور پینڈا، they pronounce it as بندہ۔ تو وہ چیزیں آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کس طرح کر کے لکھا جاتا ہے، پاکستان، انڈیا، بندہ۔ اب اس کو یہ عربک میں کس طرح کہیں گے؟ انا من پاکستان۔ الگ الگ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اب اس کو اکٹھا ملا کے آپ پڑھیں تو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ انا من پاکستان؟ نہیں، ہم با کو ملائیں گے، نون کو با کے ساتھ جوائن کریں گے۔ سو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروناؤنس اٹ، انا من پاکستان۔ آپ اگر قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھتے ہو تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب بھی نون کو با کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ساؤنڈ آتی ہے مم کی۔ whenever we join noon with ba we can hear the sound mim، انا مم پاکستان۔ طيب نوٹ کریں یہاں پہ اس طرح کر کے۔ تو آپ اگر اس کو اور نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی قرآن کی یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ جب کہیں پہ بھی ورڈ دیکھیں گے آپ اس کو تجوید میں یا قرات کرتے ہوئے آپ نوٹ کریں گے کہ نون کے بعد جب بارہ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ انا مم پاکستان، مم بعدی، قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا مم بعدی، اس طرح کر کے۔ لیکن صرف پروناؤنسیشن کے اندر ڈفرنٹ ہوگا، ریٹن فارم میں ایگزیکٹلی بالکل سیم ہوگا، انا من پاکستان۔ اور اس کا آنسر ایک اور سمپل سا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ پاکستان، پاکستان۔ فرسٹ ون آپ کو پتا ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، انا من پاکستان، اور سیکنڈ ون از پاکستان۔ سمپل سے آنسر ہے، آپ بہت ایزیلی اس کو جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے اور آنسر کر سکیں گے۔ اینڈ جو انڈیا سے ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پروناؤنس اٹ ایز انڈیا، انڈیا نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ یہ کیا کہیں گے؟ انڈیا، اٹس دال ناٹ ڈال، کیونکہ عربک الفابیٹس کے اندر ڈال نہیں یوز ہوا تو اٹ ول بی انڈیا۔ یعنی آپ اس کو کس طرح آنسر کریں گے؟ انا من انڈیا۔ او موسٹلی جو عربز ہوتے ہیں نا وہ انڈیا کو اتنا نہیں لیتے، وہ ہند کہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں سمپل، وہ کسی کو بھی دیکھیں گے تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ حل انتی من ہند او حل انتی من پاکستان، یعنی انڈیا ہی بولیں گی، حل انتی من انڈیا۔ وہ پوچھیں گی حل انتی او انتا من ہند، کیا آپ انڈیا سے ہیں؟ تو ہند انڈیا کو وہ لوگ کہتے ہیں، عربز کہتے ہیں۔
اور اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہوں سمجھانے کے اندر یا آپ کو کچھ نہ سمجھ آیا تو آپ مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کا آنسر کر سکوں. As I have asked you in last video, what is the difference between Masjid Aqsa and Dome of the Rock? تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتی ہوں جو ہمارے انبیاء صلاۃ والسلام اس جگہ پہ تشریف لے کر آئے اور کون کون سے تشریف لے کر آئے. تو اس میں سے تھوڑے سے مین نام ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جس میں سب سے پہلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی فلسطین تشریف لے کر آئے. ان میں سب سے مشہور صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے بعد خلافت عثمانیہ تک بہت سے مشہور ولی اللہ بھی ادھر تشریف لے کر آئے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی ہسٹری اگر ہم لوگ اس کی جان لیں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہو جائے. اینڈ ایز یو نو کہ پیلسٹائن از دا ہولی پلیس آف مسلم, جوئش اینڈ کرسچن, یہ ہم تینوں کی جو ہے ایک بہت ہی مقدس مقام ہے. تو ایسا کیوں ہے, پیلسٹائن کیوں اتنا مقدس مقام ہے, تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے ان آسمانی کتابوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی, جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. سب سے پہلے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمائی گئی, دوسرے نمبر پہ تورات جسے تورا کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی گئی, تیسرے نمبر پہ انجیل جسے گاسپل یا بائبل کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی گئی, اور سب سے آخر میں قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی. اب قرآن پاک نزول کے وقت سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فالو کرنے والے جوئش کہلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو بائبل اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کو کرسچنز کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی بھی بہت زیادہ آپ کر لیں کہ مقدس مقام ہے ان لوگوں کے لیے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ یہ جگہ ہے کہاں پر. میپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. تو خلافت عثمانیہ سے پہلے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے یہ ساری جگہ شام کہلاتی تھی, جس کے اندر ابھی آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں سیریا, لبنان, جارڈن اینڈ اسرائیل. سیریا یعنی شام, لبنان جس کو ہم لبنان کہتے ہیں, جارڈن یعنی اردن, اور اسرائیل جو ایکچولی میں پیلسٹائن یعنی فلسطین ہے. تو یہ ساری جگہ جو ہے ساری کور کی ہوئی تھی شام میں. لیکن خلافت عثمانیہ کے بعد جب سب کچھ ٹوٹ گیا تو یہ جو ہے سب الگ الگ کنٹریز بن گئے. اس سے پہلے بھی ایک الگ الگ ڈویژنز ہوا کرتے تھے. تو اب یہ جہاں پہ ہے پیلسٹائن جہاں پر ہے, ادھر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, جہاں پہ اسرائیل ابھی لکھا ہوا ہے, وہاں پر آئے. اب سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام جب آئے, جب دنیا سٹارٹ ہوئی, ہم لوگ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جنہیں بنی نوح کہا جاتا ہے, یعنی دنیا جہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو حضرت نوح, ان دونوں کے درمیان میں جو ٹائم ڈفرینس ہے وہ ہے پورے 10 سینچریز کا. یہاں سے پیلسٹائن کی اصل سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ عراق سے آئیں ادھر فلسطین کی طرف, کیونکہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تھے عراق کے اندر. اب جب وہ آئے وہاں پر تو ان کے پھر 2 بیٹے ہوئے. 2 بیٹوں میں مشہور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام, یہ دونوں پھر وہاں پر ہوئے. اینڈ ایز یو آل نو کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے آگے ان کی اولاد کے اندر سے یعقوب علیہ السلام, جن کی اولاد میں بنی اسرائیل آتی ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کا 17 ٹائمز جو وہ قرآن پاک کے اندر ذکر آیا, اور وہ جب پیدا ہوئے تھے اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد ہیں ان کی عمر تھی 100 سال, کیونکہ وہ بہت ان کی آپ کر لیں کہ بہت ٹائم بعد پیدا ہوئے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں وہ 14 ایئرس کے تھے, اور جو ان کی اماں سارہ ہیں وہ 90 ایئرس کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب سب سے فیمس واقعہ ہے ذبح ہونے والا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی, تو مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کی جو قربانی دی گئی تھی وہ مینا کے اندر, سعودی عرب کے اندر. اب اس کے بعد کیا کہ ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان میں ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام, جن کو کہا جاتا ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر اسرائیل کے نام سے بھی ذکر آیا ہے, اور جو بنی اسرائیل ہے وہ انہی کی قوم میں سے, انہی کی اولاد میں سے آئے. اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے بالکل بھی بور نہیں ہو رہے تو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کنعان کی ہے, جسے کینن کہا جاتا ہے, وہ پیلسٹائن کے اندر ہے, جس کا قرآن پاک میں بھی من البدوی سے ذکر کیا گیا ہے.
کہ بدمون ورڈ ہے جس کا مطلب ہے صحرا، یہ ڈیزرٹ کے طور پہ کہتے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مصر تشریف لے کر گئے تھے. اور ان کی جو تدفین کی گئی ہے وہ مسجد ابراہیمی کے اندر کی گئی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹام آف ابراہیم کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ سب اور ود دیئر وائفز دے آر ان دیئر. تو وہاں پر وہ یہ سب کے سب ہیں. مسجد ابراہیمی جو ہے وہ 1000 سال پرانی ہے. اس کو کیو آف پیٹریارچs بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے اسرائیل کا ذکر کافی دفعہ آیا، احادیث میں بھی آیا، تورات کے اندر بھی آیا ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا بہت فیمس آپ کر لیں کہ ٹائم گزرا ہے، بہت زیادہ مشہور ہمارے نبی گزرے ہیں. تو ان کے بھائیوں کا واقعہ، ان کا واقعہ ایجپٹ کے اندر ہے سارا. تو مسجد ابراہیمی کے بارے میں ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ وہ اس کی جو اینٹیں ہیں، عرب کے کہنے کے مطابق جو اس کی اینٹیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں کے تھرو بنوائی تھی. اور اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا، جو پر زبور نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبور نازل کی تھی، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا. مینس کہ ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو زبور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ آیا ہے کہ جو زبور تھی، ان زبور کتاب داؤد وکان 150 سورہ لیس فیہا حکم ولا حلال ولا حرام وانما ہوا حکم والمواعظ. مینس کہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو زبور ہے اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، اس کے اندر 150 سورہ ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی احکام نہیں ہے حلال حرام کے نہیں ہے، صرف اس کے اندر واعظ و نصیحت کی گئی ہے. اب آپ جو پکچر اس کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مقام جس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ اسٹے کیا تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر 16 ٹائمز جو ذکر آیا ہے. اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر 40 ایئرز حکمرانی کی ہے. بنی اسرائیل میں مطلب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر. تو انہوں نے جو ہے 7 ایئرز جو ہے وہ ہیبرن کے اندر کی تھی، یعنی الخلیل کے اندر، اور 33 ایئرز جیروسلم کے اندر انہوں نے 33 ایئرز حکومت کی تھی وہاں پہ. اور اس وجہ سے اس کو سٹی آف داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز کا تحفہ انعام فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے جب وہ کچھ پڑھتے تھے تو اس ٹائم جتنے بھی پاس کے انسان، جانور، پرندے سب ان کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اور ساتھ میں انہیں بینڈ کرنے کی مطلب یہ کہ ان کے ہاتھ میں صلاحیت دی تھی کہ وہ لوہے کو بینڈ کر سکتے تھے اور اسے چیزیں ڈیفرنٹ بنا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو صلاحیتیں دی ہوئی تھی. اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ بہت زیادہ پسند تھا. اس کا ذکر احادیث شریف کے اندر بھی آیا ہوا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے کر آئے. اور ان کا کیا تعلق تھا فلسطین سے، اور ان کو جنوں کی حکومت کیسے ملی، جنوں کو کیا پنشمنٹس ملی تھی. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لائے، اور ان دونوں کا کیا تعلق تھا فلسطین سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کب ادھر سے فلسطین سے گزر ہوا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت اس کے بعد خلافت عثمانیہ. تو یہ سب ان کا لنک کیسے ہے فلسطین سے، اس کے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو 2nd اور 3rd پارٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گی. اور اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو دیکھنا بھی پڑے گا اور اسے شیئر بھی کرنا پڑے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا تاکہ آپ جلدی سے جب بھی میری نیکسٹ ویڈیو 2 آئیں تو آپ ایزیلی دیکھ سکیں. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ کامنٹ آن مائی ویڈیو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل یوزفل ہے تو اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، مع السلامہ.